یہ پیغام رب انعام اللہ اللہ، یہ پیغام رب انعام اللہ اللہ، مبارک ہے ماہ صیام اللہ، یہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن، او کما قال علیہ الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانی علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ سنا ہے دنیا چاند تک پہنچی ہے وہ بھی کسی سہارے سے، سنا ہے دنیا چاند تک پہنچی ہے وہ بھی کسی سہارے سے، یہی چاند دو ٹکڑے ہو گیا میرے نبی کے ایک اشارے سے۔ محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں گئے؟ اپنے جاگنے کا اور چست ہونے کا ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر ثبوت دیں. بچوں کی آواز آئی، پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی ہے. آواز سے تو بچوں کی آواز لگ رہی ہے، چلو بڑے ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں کہ ہم تھکے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. آگے آگے ذرا تشریف لے آئیں جو بالکل پیچھے وضو خانے کی طرف ہیں، تاکہ ان کو بھی تھوڑی آگے جگہ ملے. آپ آگے آئیں گے تو وہ بھی آگے آئیں گے نا، آپ ان کو نہ بلائیں، آپ خود آگے ہو جائیں جس کے سامنے جگہ ہے، تاکہ ان کو بھی موقع ملے. اچھا، درمیان میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو شیطان بیٹھ جاتا ہے، انگلی دیتا رہتا ہے، سننے نہیں دیتا، پھر کبھی اس طرف کبھی اس طرف. بیٹھ جائیں بھی، بیٹھ جائیں. ابھی معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں اپنی بات جاری رکھوں یا ختم کر دوں؟ اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، آنے والا آئے گا، جانے والا جائے گا، آپ نے صرف میری طرف متوجہ رہنا ہے. کس کی طرف متوجہ رہنا ہے؟ جسے کام ہوگا وہ جائے گا. کوشش تو یہ کریں نہ اٹھیں خدا کا واسطہ. اور کچھ ساتھی آئیں گے بھی. آپ یہاں پر آنے جانے والوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ سب میری طرف متوجہ رہیں گے تاکہ درمیان میں بیان ڈسٹرب نہ ہو، ماحول متاثر نہ ہو. اصل میں ایک بندہ اگر تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ خود نہیں سنتا، اس کی وجہ سے دوسرے بھی سن نہیں پاتے، ماحول خراب ہو جاتا ہے. عظمت قرآن کریم اور استقبال رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام معنون ہے. میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فرامین میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب کریم صحیح مقصد بیان کرنے کے بعد ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، قرآن کا اور رمضان کا دونوں کا آپس میں بڑا مضبوط رشتہ ہے. قرآن کے اندر، قرآن مجید کے اندر رمضان کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کے اندر رمضان آیا ہے اور رمضان میں قرآن آیا ہے. تو قرآن ہمیں رمضان کی فضیلت بتاتا ہے اور رب کریم اس مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کر کے قرآن کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں. لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات پورا کا پورا قرآن اتار دیا. پھر آسمان دنیا سے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا. لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ پورے کا پورا قرآن مجید رمضان کے مہینے لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا. اور قرآن ہمیں رمضان کی فضیلت بتاتا ہے. وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، مسلمان ہے
کہ جسے رمضان کی قدر بھی سمجھ میں آ جائے، قرآن کی قدر بھی سمجھ میں آ جائے، اور وہ قرآن کی شان اور قدر سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، رمضان کی قدر سمجھ کے رمضان کے قدر کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش ادا کرتا رہے، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کے لیے جیسے رمضان آیا ہی نہیں ہے، کئی لوگوں کے لیے جیسے قرآن آیا ہی نہیں ہے، قرآن کی پرواہ نہیں ہے، رمضان کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن آج نہیں ہیں، اور ہم میں سے کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اگلے سال ہوں، رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کر سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف، صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے سوال فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، او میرے مقتدیوں، تم میں سے کس کو کتنی جینے کی امید ہے، کس کو اپنی اتنی زندگی کی امید ہے، کون اتنی امید لگائے بیٹھا ہے، کسے کتنا اندازہ ہے کہ وہ کتنا جیے گا؟ کوئی صحابی کہتا ہے، رب یا رسول اللہ، ابھی جوان ہوں، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، شاید 40-50 سال اور چل جاؤں۔ کوئی صحابی کہتا ہے، اللہ کے نبی شاید 10 سال اور زندہ رہ لوں۔ کوئی صحابی کہتا ہے، اے پیارے نبی شاید 5-10 سال زندگی اور مل جائے۔ میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، اور میرے صحابہ، تم نے بڑی بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی ہیں، مجھ محمد کا حال یہ ہے، مجھ محمد کی کیفیت یہ ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہوتی کہ ایک سلام پھیرا، کہیں دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے عزرائیل آ کے میری جان نہ نکال لے۔ بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی ہیں تمہیں، کسی نے 50، کسی نے 40، کسی نے 30، مجھے محمد کا تو یہ حال ہے۔ اس لیے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، رحمت والے نبی جب میرے نبی کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے، لا الہ الا اللہ کے لیے میرے نبی کو پتھر مارے گئے، لا الہ الا اللہ کے لیے میرے نبی کو چہرے پر کنکریاں ماری گئی، لا الہ الا اللہ کے لیے میرے نبی کے دانت شہید کر دیے گئے، لا الہ الا اللہ کے لیے میرے نبی کے پاؤں اتنے زخمی ہو گئے کہ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ اس وقت میرے نبی نے بد دعا نہ دی، جب لا الہ الا اللہ کے لیے میرے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، اس وقت رحمت والے نبی نے بد دعا نہ دی۔ لیکن رمضان کے متعلق آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، رحمت والا نبی اپنی جان پر تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن بد دعا نہیں دیتا ہے، کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے۔ لیکن رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ جبریل آ کر کہتا ہے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، اس کے لیے جبریل بد دعا کرتا ہے، رحمت والا نبی اس کے لیے آمین کہتا ہے۔ رحمت والا نبی اس کے لیے آمین کہہ دیتا ہے، اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں۔ جب خود کو پتھر لگے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کام ہوتا رہے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے۔ خود کو جب پتھر لگے، خود زخمی ہوئے، تب بد دعا نہیں فرمائی،
بددعا کیا فرماتے ہیں؟ جب میرے نبی کو طائف کے اندر زخمی کیا گیا، ایک فرشتہ کے کہتا ہے اے پیارے محمد مجھے حکم کر دے، میں ہوا والا فرشتہ ہوں، ہوا کا نظام رب کائنات نے میرے ہاتھ میں دیا گیا، اشارہ کرنا محمد تیرا کام ہے، اے نبی حکم کرنا تیرا کام ہے، اس طائف کی بستی پر ایسی ہوا اور طوفان چلاؤ کہ ان کے لاشیں اڑا دو۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، پانی والا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے محمد اللہ کریم نے پانی کا نظام میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، حکم کرنا تیرا کام ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اتنا پانی اوپر سے برساؤ، زمین سے اتنا پانی نکال دو، اوپر سے پانی برسے، زمین سے پانی نکلے، انہیں میں غرق کر دوں۔ لیکن میرے نبی فرماتے نہیں، اپنی باری میں بددعا نہیں، لیکن جو شخص رمضان کی قدر نہ سمجھ سکے، جو آدمی رمضان کا احترام نہ سمجھ سکے، جس آدمی اور مسلمان کے سامنے رمضان کی تمیز نہ ہو، اس کے لیے جبرائیل بددعا کرتے ہیں، میرے نبی اس پر بے دھڑک آمین فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا چاند نکل آتا ہے، رب کریم جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نکل آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رب کریم تمام قبروں والوں سے عذاب کو اٹھا دیا کرتے ہیں۔ رحمت والا مہینہ آ گیا، جہنم کے دروازے بند کر دو، رحمت والا مہینہ آ گیا، قبروں سے عذاب ہٹا دو، رحمت والا مہینہ آ گیا، جنت سنگاری جا رہی ہے، جنت کی آراستہ کیا جا رہا ہے، حوریں زیب و زینت اختیار کر رہی ہیں، جنت کی ہوا چلتی ہے، پتوں سے ایک زبردست موسیقی اور آواز نکلتی ہے، سوال ہوتا ہے ربا آج کون سی رات ہے؟ جنت سج گئی، آج کون سی رات ہے؟ جہنم بند ہو گئی، آج کون سی رات ہے؟ قبروں سے عذاب ہٹا دیا گیا، آج کون سی رات ہے کہ تو نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے؟ جواب آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، آج رمضان کی پہلی رات ہے۔ رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ، سارے سب کریں گے انشاءاللہ، روزے رکھیں گے انشاءاللہ، تراویحیں پڑھیں گے۔ امام الانبیاء میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو نفل پڑھتا ہے، تجھے نفل کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نفل پڑھتا ہے، رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو نفل پڑھتا ہے، اللہ اس نفل کے بدلے میں فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا تو ایک فرض پڑھتا ہے، تو ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے تجھے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو رمضان کے اندر نہ کمائے وہ بے وقوف ہے، وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ ایک آدمی کا سیزن ہے، درزی کا سیزن آ جائے اور وہ دکان نہ کھولے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے کہ یار، یہ تو کمانے کے دن ہے، تو ان دنوں میں جا کے دکان نہیں کھول رہا۔ شوگر ملیں چل پڑی، ٹریکٹر کے مستری، گاڑیوں کے مستری دکانیں نہ کھولیں سیزن میں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے، یا تو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کی، ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، یا بے وقوف ہے، ضرورت بھی ہے حاجت بھی ہے پھر بھی جا کے کام دھندا نہیں کرتا، سیزن ہے۔ رمضان کا مہینہ رب کی رحمت اور نیکیوں کا کیا ہے جی؟ پیچھے والے سب بولیں کیا ہے جی؟ سیزن ہے۔ پھر
جو رمضان کے مہینے بھی نیکیاں نہ کمائے اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا وہ رب کا محتاج نہیں ہے؟ رب کی رحمت کا محتاج نہیں ہے؟ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، یہ اردو کا ترجمہ. لیکن اللہ الصمد، صمد کیا ذات ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. صمد کا ایک لمبا چوڑا مفہوم ہے. اللہ الصمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف ہر انسان، ہر مخلوق، ہر چیز میں ہر وقت محتاج ہو، لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ہر بندہ، ہر مخلوق رب کی طرف ہر وقت میں ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہے. تو دیکھنے میں رب کا محتاج ہے، میں سننے میں اللہ کا محتاج ہوں، چلنے میں اللہ کا محتاج ہوں، سانس لینے میں اللہ کا محتاج ہوں. کائے پہ تکبر ہے، کس بات پر گھمنڈ ہے، کس بات پر اکڑ ہے، کس چیز پر تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، کس بات پر تو چھاتی چوڑی کرتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایسی میں نے موت تیار کر رکھی ہے، تیرے اندر میں نے روح ڈالی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے آج تو سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو چیز کیا ہے؟ تو وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا، دنیا کے اعلیٰ ڈاکٹر زور لگا رہے ہیں بچ جائے، مولوی صاحب کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں بچ جائے، بیٹی دعا کر رہی ہے بچ جائے، بیٹا دعا کر رہا ہے بچ جائے، سارے رشتہ دار دعا کر رہے ہیں بچ جائیں. بڑے بڑے تو نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے فضلہ ڈاکٹر منگوا لیے یہ بچ جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں صرف روح نکال لوں تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. کس چیز پر اکڑ کرتا ہے؟ تو سانس لینے میں میرا محتاج ہے. سمجھ ایسی ذات ہے. پیسہ کسی کام نہ آئے گا، سارا پیسہ رکھا ہوا، ڈاکٹر کی ڈگریاں رکھی ہوئی، جدید ٹیکنالوجی کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں، جدید ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، پیسہ فیل ہو گیا، ڈاکٹر کی ڈاکٹری فیل ہو گئی، یہاں پر مولوی کا دم فیل ہو گیا، سارے زور لگا رہے ہیں کہ یہ بچ جائے، لیکن رب کریم نے روح نکال لی. اب کوئی مائی کا لال ساری ٹیکنالوجی لے آئے، ساری میڈیکل لے آئے، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر لے آئے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے اندر جان اور روح ڈال کر تو دکھائے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر معاملے میں رب کریم کے محتاج ہیں. تو فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے. ارے میرے مسلمان بھائی، میں اور آپ 11 مہینے رب کی نافرمانی میں، 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کے اندر، یہ ایک مہینہ نیکیوں کا ہے اور ہم نیکیوں کے محتاج بھی ہیں. پھر ہم سستی کیوں کریں؟ اس میں تو خوب نیکیاں کمائیں. تہجد کا اہتمام ہو، شہری کے لیے تو ویسے ہی اٹھنا ہے، آدمی تہجد پڑھے. ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ کریم آسمان دنیا پر آ کر تشریف رکھتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں میری مخلوق مزے کی نیند سو رہی ہے، میرے بندے مزے کی نیند سے سو رہے ہیں، لیکن میں اللہ اس لیے آیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے روزگار مانگنے والا میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بیمار شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی در در کا ٹھکرایا ہوا آ کر میرے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے جو مانگے میں اسے وہ عطا کر دوں. ایسا مہینہ، تہجد کا وقت، سحری کا وقت، میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے. خدا کا واسطہ اس کو غفلت میں نہ گزاریں، اس کو سستی میں نہ گزاریں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا
عبداللہ کے چاند آمنہ کے لال جناب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، جو رمضان کا ایک روزہ قضا کر لے، پھر ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے، روزہ تو قضا ہو جائے گا، لیکن رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا ثواب اللہ نے رمضان میں روزہ رکھنے کا رکھا ہے، تو انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ سب۔ عجیب بات ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں رمضان کا احترام سمجھ میں نہ آیا، ہمیں رمضان کی قدر سمجھ میں نہ آئی، لیکن رحمت والے نبی نے فرمایا رمضان کی قدر ہر جاندار کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر مخلوق کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہوا میں اڑنے والے، اپنے گھونسلے میں رہنے والے پرندے بھی روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزہ اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتا ہے سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ مچھلیوں کو رمضان کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو رمضان کی فضیلت سمجھ میں آ گئی۔ ہائے کف میرے اوپر، ہائے مسلمان، آج مجھے رمضان کی فضیلت سمجھ میں نہ آئی۔ میں ویسے ہی سفینہ، پڑیا، گٹکا، پان کھاتا پھر رہا ہوں، سگریٹ لگاتا پھر رہا ہوں، رمضان کا ادب ہی نہیں ہے۔ اس جو شعور اور عقل جس جانور کے اندر رب نے رکھا اسے رمضان کی فضیلت کا پتہ ہے، تیرے اندر میرے اندر عقل رکھی ہے، میری اور تیری کھوپڑی میں رمضان کی فضیلت نہ بیٹھی۔ اتنا عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، مستورات کا پروگرام بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ثواب صرف مردوں کو ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرد کچھ بھی کرے اس کے پیچھے ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث صاحب حدیث کا درس دینے آ گئے، مولانا امام صاحب نماز پڑھانے آ گئے، قاری صاحب بچوں کو سبق پڑھانے آ گئے، بچوں کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، شیخ الحدیث حدیث کا درس دے رہا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے۔ صرف امام کو امامت کرنے کا ثواب نہ ملے گا، صرف شیخ الحدیث کو حدیث پڑھانے کا ثواب نہ ملے گا، بلکہ امام صاحب کو صاف اور پاک کپڑے دے کر امامت کے لیے بھیجنے والی خاتون کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ شیخ الحدیث کو تیار کر کے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے، اس کے کھانے کی وقت پر پابندی کا انتظام کر کے، شیخ الحدیث کو تیار کر کے بھیجنے والے، حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث کو تیار کر کے بھیجنے والی عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حدیث پڑھانے والے شیخ صاحب کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ہمارے دیہات کی جو عورتیں ہیں، ہمارے جو یہ مشرقی ملکوں کی جو عورتیں ہیں، ایشیائی ملکوں کی جو عورتیں ہیں، یہ شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، یہ گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں، سارے فرائض اور سارے کام کرتی ہیں، صرف نماز کا اہتمام کر لیا کریں، رب کریم ان کو سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو سحری کے لیے اٹھا، تو نے سحری کے لیے وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان پر بیٹھ گیا، تو نے سحری کر لی، لیکن تجھے کیا پتا آدھی رات کو ایک عورت اٹھتی ہے، تیری ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، آدھی رات کو اٹھ کر وہ چولہا جلا کر روٹیاں بنانا شروع کرتی ہے، سالن بنانا شروع کرتی ہے، تیرے روزے کا انتظام کرنا شروع کرتی ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ صرف تجھے ثواب ملے گا؟ میرے نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ وہ عورت سے آگے جنت میں چلی گئی۔ تو دن میں بھی آرام مار لیتا ہے، ڈنڈی مار لیتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آیا سو گیا،